ملا ٹائمز میں خوش آمدید. میں ہوں شمس تبریز قاسمی اور میرے ساتھ موجود ہیں ترکی سے وہاں کے مشہور صحافی جناب شفیق احمد صاحب. شام میں جو انقلاب آیا ہے، اقتدار کی تبدیلی آئی ہے، کیا کچھ ہے وہاں کا معاملہ؟ شام کا انجام کیا ہوگا اور کس طرح اچانک شام میں یہ بدلاؤ آیا جو پچھلے 13 سالوں میں نہیں ہو سکا؟ ترکی میں موجود جناب شفیق احمد سے ہم جانیں گے، بات چیت کریں گے. بہت شکریہ شفیق احمد صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور میرے خیال میں آپ اس وقت انقرہ میں موجود ہوں گے جو ترکی کی راجدھانی ہے. تو سب سے پہلے تو یہی بتائیے کہ ترکی میں شام کی تبدیلی کے بعد کیا ہلچل ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کے یہاں؟ معذرت تھا بابا، شکریہ انوائٹ کرنے کا. دیکھیں، سچویشن جو ہے وہ ابھی تک بہت ٹرکی ہے، کوئی بہت سمجھ نہیں آ رہی. اور وہاں پہ صرف ایک فورس نہیں ہے، وہاں پہ بہت سی فورسز ہیں. کم از کم 5 مختلف طاقتیں ہیں. اور مختلف طاقتوں میں ایک یہ جو طاقت تھی، یہ جو کیا نام ہے، تحریر شام والی، جی یہ ایک طاقت تھی. اس کے علاوہ جو وائی پی جی ہے، وہ ایک بہت بڑی طاقت ہے. تقریباً سیریا میں کچھ 40% کا علاقہ ان کے پاس ہے. کچھ علاقے اور گروپس کے پاس ہیں. درمیان میں القاعدہ بھی، وہ کیا کہتے ہیں، داعش بھی آ جاتا ہے. تو سچویشن جو ہے وہ بہت کلیئر نہیں ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں. وہ کہ جنرلی ترکی کے لیے تو یہ بہتر اس لیے ہے کہ جو بشار الاسد صاحب تھے تو انہوں نے جو وہاں پہ مظالم ڈھائے، جو جینوسائڈ ہوا، بہت زیادہ برے حالت تھی. اور تقریباً 4 ملین، کوئی 40 لاکھ کے قریب یہ سیریا کے لوگ ترکی میں رہتے ہیں. تو وہ ان کا امپیکٹ زیادہ تھا. اور ان کی خواہش تھی کہ یہ لوگ واپس جائیں، اپنے ملک جائیں، کہ مہاجر کے طور پہ رہ رہے ہیں. گو کہ یہاں پہ ٹریٹمنٹ ڈفرینٹ ہے. ہم لوگوں کی ٹریٹمنٹ ڈفرینٹ ہوتی ہے مہاجرین کے لیے، لیکن یہاں پہ ان کا ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ تھی. لیکن اس کے باوجود ایک ملک ہے جہاں پر مذہبی آزادی کا مسئلہ تھا، کچھ چیزیں اچھی نہیں تھیں. تو جنرلی ترکی میں تو یہ پازیٹیو سینٹیمنٹ ہے. لیکن ابھی بھی معاملات بہت کلیئر نہیں ہیں. یہ وہ معاملات ہیں جسے آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ پتہ نہیں، میں تو خیر اسٹڈی کرتا ہوں، میرا پہلے سے بھی کنسیپٹ تھا کہ ہم ایسے دور میں رہ رہے ہیں کہ ہمیں خدا گواہ ہے یہ نہیں پتہ چل رہا کہ کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون کس کی مفاد کے لیے کون کیا کام کر رہا ہے. یہ وہ حدیثوں میں ذکر بھی ہے اس کا. تو ہم ایک ایسے ٹرکی ٹائم میں ہیں کہ ہم کسی کو سپورٹ بھی کریں تو سمجھ نہیں آتی کہ سپورٹ ہم ٹھیک بھی کر رہے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں. ہمیں اس کی سمجھ بالکل. نہیں ہے. جیسے اچانک 13 سال 2011 کے بعد سے ہی شام میں ایک طرح سے اسد کے خلاف لوگوں نے احتجاج کرنا، پھر حملہ کرنا شروع کر دیا تھا. لیکن یہ اچانک جو دسمبر کے 27 نومبر سے سلسلہ شروع ہوا اور 8 دسمبر کو پورا سقوط شام اور دمشق ہو گیا. بشار الاسد کو ملک چھوڑنا پڑا. اسٹیٹس کی جو آرمی ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے، حکومت کی آرمی، ایران کی آرمی، روس کی آرمی کہیں بھی مقابلہ نہیں کر پا رہی ہے. تو کیا تھا یہ پورا معاملہ؟ ویسا ہی جو کچھ ویڈیو میں دکھ رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں امریکہ چونکہ اس خطے میں اس نے قدم جمائے ہوئے ہیں. یاد رکھیں قاسمی صاحب، 2 ایسے خطے ہیں جہاں پر امریکہ ان چیزوں سے باز نہیں آتا. کئی چیزوں پہ اس سے کام اچھے بھی ہیں، لیکن میں اس کا بہت بڑا نقاد ہوں اور ان کے تمام حرکتوں کو سمجھتا ہوں جیسے یہ شیطانی حرکتیں ہوتی ہیں. ان کی جو پریزنس تھی، یہ ہوا اس طرح، اگر میں صرف سیریا پہ بات کروں تو ہوا اس طرح کہ انہوں نے فرانس نے اور امریکہ نے ایک میڈیٹر کا کام کیا اسرائیل اور لبنان کے درمیان. ٹھیک ہے. اور اس میں ان کا ایک، میرے خیال میں نومبر 27 کو ان کا ایک سیز فائر معاہدہ ہو گیا. وہ کہ سیز فائر معاہدے کے بعد بھی اسرائیل اٹیک کرتا رہا. تو لیکن اس معاہدے کے تحت حزب اللہ نے کچھ پوسٹیں چھوڑ دیں. جب چھوڑ دی تو وہاں پر جو وائی پی جے ہے، جو کردوں کی ایک وہ ہے جو کہ ملیٹنسی میں بھی انوالو ہے، اس کو فائنانشل پیسے، اس کو فنڈنگ، اس کو اسلحہ، یہ سارا امریکہ دیتا ہے. امریکہ نے کہا اس کو کہ جا کے تم جو جگہ حزب اللہ نے چھوڑی ہے اس کو آپ قبضہ کر لو. اب وہ وائی پی جی جو ہے وہ جماعت ہے کہ وہ جو تخریب کاری ہے، ٹیررزم ہے ترکی میں، اس میں ان کی انوالومنٹ ہے بہت زیادہ. تو ترکی نے دوسرے گروپ کو کہا کہ یہ امریکہ کے کہنے پہ یہ جو جگہ جو خالی کر رہے ہیں حزب اللہ، یہ کیپچر کرتے ہیں، تو آپ جا کے یہ پہلے آپ کیپچر کر لو. تو وہ جب موومنٹ ایسی بن گئی
کہ اس میں جب انہوں نے موومنٹ شروع کری تو وہ جو چیک پوسٹ حزب اللہ نے خالی کیا تھا وہ تو لے لیا جو دوسرے گروپ نے، لیکن وہ جو موومنٹ ایسا بن گیا مومنٹم کہ اس میں ایران اور رشیا، چونکہ رشیا نے ایک پیکٹ سائن کیا تھا کہ آپ ہمیں 2 بیسز دیں گے، ایک نیول بیس ایک ملٹری بیس، جو دمشق جو میڈیٹرینین میں ہے اور جو اس کے تھا بشار الاسد کے حکومت کے اندر تھا، تو اس نے ایک ٹریٹی سائن کیا تھا کہ جی ہم 2013 میں کیا تھا یا اس سے پہلے کی بات ہے، 2013 کے بعد تھی، کہ جی آپ ہمیں پروٹیکٹ کریں گے اور ہم آپ کو بیسز دیں گے۔ تو رشیا وہاں پر کرتا رہا، لیکن رشیا چونکہ انگیج بہت زیادہ ہو گیا یوکرین میں، اور آپ کو یاد ہے کہ وہ جو وار کی ہم بات کریں کہ اللہ اس کو لمبی نہ کرے، وہ بہت لمبی وار ہو گئی، اس کا امپیکٹ پوری دنیا میں پڑ گیا۔ تو اب یہ ہوا کہ اگر یہ بامبنگ کرتا، جس طرح کی موومنٹ اٹھی، تو رشیا پہ آلریڈی بہت بڑا پریشر ہے، تو اس نے وہ رسک لینا مناسب نہیں سمجھا۔ یہی کام ایران نے کیا ہے جو ظاہری لگتا ہے۔ دیکھیں کچھ چیزیں ظاہری ہیں، کچھ باقی اللہ جانتا ہے، کیونکہ ہمیں یہ بہت ٹرکی ہے، یہ جو مختلف گروپس ہیں، مختلف سپورٹ ہیں ان کو، تو بہت ٹرکی معاملہ ہے۔ لیکن ظاہراً یہی ہوا کہ رشیا نے اس پہ پہلے ایک ایئر اسٹرائک کیا بھی، لیکن اس کو پتہ چل گیا کہ سویلین کیجویلٹیز بہت ہوگی، تو اس سویلین کیجویلٹیز کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ ہم سویلین کیجویلٹیز میں نہ جائے، تو رشیا نے کہا کہ نہیں، میں اب وہ نہیں کرتا، میں پروٹیکٹ نہیں کرتا۔ پھر یہ کہ جب موومنٹ بہت بڑی ہو جائے نا، مختلف جگہوں سے مختلف گروپ اکٹھے ہو جائے، تو پھر آسان نہیں ہے۔ تو یہ ساری جو کہانی ہے اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا رول بالکل ہے، اور یہ رول تب شروع ہوا جب انہوں نے معاہدہ کیا لبنان اور اسرائیل کے درمیان، جب ایک چھوٹا سا ویکیوم کریٹ ہوا، ٹائم کوئی ضائع نہیں کیا اس نے فوراً کہا اس کو دوسرے گروپوں کے، بھائی وہ جو جگہ ہیں اس کو تم کیپچر کر لو، ٹھیک ہے، اور کردوں نے اس کو کیپچر کر لیا، جو کہ ترکی کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھا، کیونکہ وہ آلریڈی ٹیررزم کرتے ہیں یہاں پر۔ تو یہ چیزیں یکدم یہ ساری چیزیں ہو گئی، اور یہ آل آف ادر تھنگ گون، چیزیں چینج ہو گئی۔ تو بشار الاسد کو ایران نے بھی سپورٹ نہیں کیا، کم از کم ایران کو بھیجنا چاہیے تھا۔ عراق میں ایران کا اچھا خاصا پریزنس ہے، تو وہاں سے تو ایران پروٹیکٹ کر سکتا تھا۔ دیکھیں میں ایران کو ایک بہت اچھی اسلامک مملکت سمجھتا ہوں، یعنی میں کوئی اہل تشیع نہیں ہوں، لیکن ہمیں شیعہ سنی کے اس جو ہمیں گن میں پھنسایا گیا ہے یہ لڑائی کروانے کے لیے، یاد رکھیں کہ اس کے پیچھے بھی ویسٹرن فورسز ہوتی ہیں، یہ شیعہ سنی کے فساد کے چکر میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ واحد ایک اسلامی ملک ہے جو کہ کم از کم ان ویسٹ کے خلاف ایک چیلنج تو ہے، اسرائیل کے خلاف چیلنج ہے، وہ کہاں انگیج کرے اپنے آپ کو، وہ حزب اللہ کو سپورٹ کرے، حماس کو سپورٹ کرے، جو یمن میں گروپس ہیں ہوتیز ہیں ان کو سپورٹ کرے، وہ جو سیریا کو سپورٹ کرے۔ دیکھیں اس کی اپنی بھی کوئی اکانومی بہت اچھی نہیں، جتنی سینکشن ان پہ لگائے گئے ہیں، وہ اتنے زیادہ سینکشنز کے باوجود وہ کرتا رہا ہے، تو وہ کیا کرے؟ یعنی میں ایران کو بالکل بلیم نہیں کرتا ہوں، the role ایران ہیز پلیڈ۔ دیکھیں ابھی ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایران کو جو اس کی جو اسٹیٹ ہے اس کو اسی طرح قائم اور دائم اور طاقتور رکھے، اس لیے کہ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ان ویسٹ کی جو طاقتیں ہیں اس کا نیکسٹ ہدف اب ایران ہوگا، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے۔ بالکل۔ تو اب یہ جو ایس ٹی ایس گروپ ہے یا جو دوسرے فورسز ہیں، کیا یہ سب مل کر ایک حکومت بنا لیں گے؟ کیونکہ ابھی ایک بری حکومت بنی ہے، محمد البشیر کو وزیر اعظم بنایا گیا، مارچ تک کا ٹارگٹ دیا گیا ہے، تو آپ کا اپنا کیا اندازہ ہے؟ دیکھیں اب تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پہ جاتا ہوں، تاکہ اس چیزیں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ دیکھیں جب یہ جو ورلڈ وار فرسٹ میں خلافت عثمانیہ جب ختم ہوئی، تو یہ 2 ممالک ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں، اگین لفظ برا ہے لیکن شیطانی ریاستیں ہیں، ایک برطانیہ ایک فرانس، انہوں نے مل کے جو ڈویژن کی، آپ یہ ڈویژن کہیں پہ بھی دنیا میں دیکھ لیں تو انہوں نے وہاں پر شر کے لیے کچھ ڈویژن غلط رکھی۔ اب دیکھیے عراق اصل میں کوئی تاریخ میں جائے نا تو عراق ہمیشہ سیریا کا حصہ رہا ہے، ٹھیک ہے، علیحدہ سے مملکت نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ آپ نے کردوں کو ڈیوائیڈ کر دی، اگر آپ کردوں کی پاپولیشن تھوڑی ہے، وہ بہت زیادہ پاپولیشن ہے، آپ نے ڈیوائیڈ کر دیا
تو وہاں سے جو مومنٹ، وہ جو ایک چیز اٹھی ہے اور پھر اس کے بعد اس کو سپریس کرنے کی کوشش کی گئی، تو وہ سارے معاملات ٹھیک نہیں تھے. ابھی جو کرنٹ سچویشن ہے، تو میں آپ کو بیک گراؤنڈ میں لے گیا کہ ڈویژن ہی ٹھیک نہیں ہوئی. اچھا، اب سچویشن یہ ہے کہ تقریباً 40% علاقہ کردوں کے پاس ہے، اور ابھی تو ٹاکس چل رہی ہیں یہ کیسے بنے گا. اب آپ دیکھیں نا کہ لیبیا کا جو حال ہوا، مختلف جی جگہ پہ ٹوٹوں میں مختلف وہ ہیں. یہی حال آپ عراق میں دیکھ لیں کہ مختلف ایریا ہے، مختلف گورنرز ہیں، مختلف گورنمنٹ کے وہ چل رہے ہیں. اور اگر آپ یہ دیکھیں نا تو یہ سارا اس کے پیچھے امریکہ تھا، اس کے پیچھے امریکہ. چونکہ آپ نے عربوں کو کمزور کرنا تھا اور اسرائیل کو آپ نے تگڑا کرنا تھا، اسرائیل کو تگڑا کرنا تھا، ٹھیک ہے. بالکل. تو اور آپ نے کر دیا، آپ نے ایسا کمزور کر دیا کہ کر دیا. اب اسرائیل نے دیکھیں وہ جو مقصد تھا امریکہ کا وہ حل ہو گیا، بشار الاسد بھی چلا گیا، اور اسرائیل نے اٹیکس نہیں چھوڑے تھے. ابھی تو خیر کم کر دیے لبنان پہ، کہاں کم کیے اس نے. اچھا، پھر اسرائیل سیریا میں بھی گھس گیا. یاد رکھیں جارڈن جو ہے وہ اسرائیل کے جیب میں ہے، مطلب وہ جارڈن تو ایشو ہی نہیں نا، وہ آلریڈی ان کا پاسپورٹ بھی ریکوائرڈ نہیں ہے، دے کین موو فریلی، ٹھیک ہے. مسئلہ جو سیریا کا ہے، سیریا میں وہ اندر جو بفر زون تھا وہ اس نے سارا لے لیا، اس کے علاوہ کچھ دیہاتوں میں چلا گیا. لہٰذا یہ ایکسپینشن کی اس میں ہوگا، اور سچویشن جو میں سمجھتا ہوں یہ ولیٹائل رہے گی، یہ بہت عرصے تک رہے گی. اللہ کرے کہ امن آ جائے، ہماری خواہش ہے کہ اللہ کرے امن آ جائے اور سچویشن. لیکن چونکہ میں سمجھتا ہوں یہ جو امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ٹرمپ سے بہت خائف ہے، ٹرمپ وہ سمجھتے ہیں بڑا انپریڈکٹیبل ہے. ٹرمپ نے انڈیکیشن بھی دیا کہ میں یہ ڈیپ اسٹیٹ کے جو گند ہیں، ڈیپ اسٹیٹ کے، میں اس گند کو صاف کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ پہلے تم صفائی کرو گے، ہم ذرا گند اور ڈال دیں. تو انہوں نے مڈل ایسٹ میں اتنا گند ڈال دیا امریکہ نے کہ اگر ٹرمپ صاحب آتے ہیں صفائی بھی کرتے تو صفائی کرنا آسان نہیں ہوگا ان کے لیے، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے. اچھا، جیسے ادھر شام میں ان لوگوں کی فوج آتی ہے، بشار الاسد کا خاتمہ ہوتا ہے، اسرائیل نے اپنی آرمی کو بفر زون میں لگا دیا. خبر آتی رہی کہ دمشق سے 20-25 کلومیٹر قریب تک یہ لوگ پہنچ گئے ہیں. تمام ڈیفنس کے جتنے سسٹمز تھے، تمام ہتھیار، سب پر حملہ کر کے انہوں نے تباہ کر دیا. کر دیا. دیکھیں ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں، ہمیں غلط چیزیں بتائی جاتی ہیں، ہمیں پڑھایا بھی غلط جاتا رہا ہے. ہمیں اسرائیل کو سمجھنا ہے کہ اسرائیل کا جو اسرائیل جو بنی ہے، زائنسٹ اسٹیٹ جو بنی ہے، اٹ سیلف جو اس کا پلان تھا، اس کا پلان تو جگہ لینا تھا اور اس کو ایکسپینڈ کرنا تھا، اور اس کو ایکسپینڈ کرنا تھا انٹل یوفریٹس تک. لہٰذا ان کا جو دعویٰ ہے گریٹر اسرائیل کا، جی حالانکہ 2000 سال تک وہ اپنے واپس ملک بھی نہیں جا سکے، اس کے باوجود کچھ علاقے مصر کے شامل ہیں، یہ کر رہے ہیں. اچھا، اس میں دو چیزیں بڑی ٹرکی میں بتا دیتا ہوں. ٹرکی یہ ہے کہ جو زائنسٹ ہے نا، پہلے کرسچن زائنسٹ بنے جو ایونجلک ہیں. جی ایونجلک کرسچن یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان یہودیوں کو اکٹھا کرنا ہے، ٹھیک ہے، اسی جگہ پہ اکٹھا کرنا ہے، اور پھر ہم نے مارنا بھی ہے. یہ بھی بتا دوں، اور یہ اسرائیل کو پتا ہے، یہ یہودی زائنسٹوں کو بھی پتا بھی ہے کہ یہی اپروچ ایونجلک کرسچنز کی ہے. اچھا، لیکن اسرائیل والے کہتے ہیں کہ بھائی پہلے ہم ایکسپینڈ تو کر لیں، پھر دیکھی جائے گی. جو کہتے ہیں نا، پھر دیکھیں کون تگڑا آتا ہے، ٹھیک ہے. تو زائنسٹ جو کرسچن ہے، اور یاد رکھیں ٹرمپ بھی ایونجلک کرسچن ہے، ٹھیک ہے. اور جو بڑی عجیب سی بات ہے کہ میجورٹی جو صدور امریکہ کے رہے ہیں وہ ایونجلک کرسچن رہے ہیں، وہ زائنسٹ کرسچن رہے ہیں جو صدر رہے ہیں بڑی جگہ پہ. لہذا اب جب ہم بحیثیت قوم مسلمان کمزور ہوں، جی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں بات ہی کر سکتا ہوں، دیٹس اٹ. میرے پاس نہ کوئی پلاننگ ہے، نہ کوئی میرے پاس چھری چاقو ہے، نہ کوئی کانٹا ہے. میں تو کھانا بھی ہاتھ سے کھاتا ہوں، گھر میں کانٹا بھی نہیں ہے. تو یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور یہ وہ پلان ہے جو کر رہے ہیں، اور یہ بالکل ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی بے شرمی کے پلان ہے کہ آپ نے 200 وہ جو ہاسٹیج نہیں تھے، آپ نے 45,000 لوگوں کو مار دیا. اور امریکہ بہت بے شرمی ڈھٹائی کے ساتھ
ہر اس کو ویٹو کرتا ہے, اس کو پیسے دے رہا ہے, اس کو ویپن دے رہا ہے, اس کو جو دل کرتا ہے وہ دے رہا ہے. اور ہم مسلمان 53 ممالک ایک پانی کی بوتل بغیر اسرائیل کے کہے اندر نہیں دے سکتے کہ یار یہ پیاسے ہوں گے ان کو پانی دے دیں. یہ ہماری اپنی حیثیت ہے. تو میں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, دیکھیں ابھی اللہ کرے کہ جتنی مسلم ریاستیں ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریاست ایسی ہے کہ مسلمانوں کا اس کے ساتھ ایک بہت اچھا تعلق ہونا چاہیے, اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مذہبی دینی اعتبار سے بھی اور ویسے بھی رشیا جو ہے یہ وہ ملک ہے جس کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہونے چاہیے. ہمیں اس ویسٹ کے چنگل سے نکلنا چاہیے, اور اس رشیا وہ ملک ہے جہاں پر اگر کرسچینٹی بھی ہے تو آرتھوڈاکس وہ کرسچینٹی ہے کہ آپ سمجھے کہ مثال کے طور پہ جو حبشہ کا ایک بادشاہ تھا نجاشی, جی یہ وہ والے کرسچنز ہیں جنہوں نے صحابہ کو پروٹیکٹ کیا تھا. ہمیں ملا نے غلط بتایا, ہمیں ملا نے یہ بتایا کہ روسی عیسائی اور ویسٹ کا عیسائی ایک ہے. بھائی نہیں ہے, ایک نہیں ہے. لیکن ہمیں یہ بھی تو تاریخی سچائی ہے کہ اوٹمن امپائر کو سب سے زیادہ روس نے ہی نقصان پہنچایا. ہاں جی, اب آپ سنیں تھوڑا سا, ہر بندہ دیکھے جو سننے والا ہے اس کو تھوڑا سا ڈگ آؤٹ کرے. یقین جانیں جی کہ جو بلشفک ریولوشن ہے وہ سارا یہودیوں کا پلان تھا. لینن کی ماں یہودی. آپ مطلب جو جتنے بھی ان کے لیڈرشپ تھے انیشیلی جو بلشفک ریولوشن والے تھے وہ سارا یہودیوں کا پلان تھا. I'm sorry, ہمیں جو رشیا کا جو بادشاہ تھا زار جی کو ہمیں ایسے ولن بنایا گیا کہ یہ بہت ظالم تھا, اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا, اور اس کا ایک میں سمجھتا ہوں جیسے وہ صوفی تھا. کرسچینٹی میں بھی صوفیزم ہے. جو راسپوتین تھا وہ صوفی تھا, اور اس راسپوتین کو اتنا بدنام کیا کہ جی وہ تھا اور وہ تھا. یہ دیکھیں میں اور آپ جو میڈیا ہم پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, جو سنتے جی ہیں, ہم انگریزی سنتے ہیں چونکہ ہمارے انگریزی اچھا جو ویسٹ کی جو میڈیا ہے اے پی رائٹر, ہمیں پتا کہ یہ سارے مین خبریں وہیں سے آتی ہیں. اے پی امریکہ کا, رائٹر یو کے کا, اے ایف پی فرانس کا. تو ہمیں تو انڈیپینڈنٹ کوئی چیز مل نہیں رہی نا کہ ہمیں اسلامک پرسپیکٹو سے ملے. لہٰذا وہ جو چیز تھی نا اس وقت ڈیفینیٹلی ترکی اور رشیا کے درمیان ریلیشن شپ بالکل اچھے نہیں رہے, اور یہ ہسٹری ہے, یہ ہسٹری رہی ہے. پر اس میں جو رول ہے وہ بیسیکلی یہودیوں کا ہے. آپ ذہن میں رکھیں یہودیوں کے جو سینٹر ہے نا, یہ جو سینٹر ہے یوکرین, پولینڈ, یہ کچھ آذربائیجان میں بھی ہیں, کچھ رشیا میں بھی ہیں, تو یہ سینٹر رہے ہیں اس چیزوں کے. لیکن اب دیکھیں چیزیں بدل گئیں. جس طرح ہر حکومت بدل جاتی ہے نا, آپ نے دیکھا کہ ایک حکومت کچھ اور آتی ہے, پھر جب حکومت بدلتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو فارمر سوویت یونین ہے اور موجودہ رشیا فیڈریشن ہے, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ بہت بڑا فرق ہے. سوویت یونین نے جو اسلام کا مرکز تھا سمرقند بخارا, اس کو تو 1,00,000 علماء کو مار دیا. ہمارے سارا دین تو وہیں سے نکل کے پورے دنیا میں پھیلتا رہا. انہوں نے ملاؤں کو مار دیا. ملا تو خیر چھوڑ دے, علماء کو جی وہ جو ظلم کیا ہے. لیکن ابھی ریورس گیئر لگ گیا. آپ کو شاید پتہ نہیں ہے, میرے خیال میں اگر ہم کریمیا جی میں مسجد بنانے پہ پابندی تھی, آج میرے خیال میں یورپ میں اگر شامل کریں تو سب سے بڑی جو مسجد ہے یورپ کی تو وہ کریمیا کے اندر ہے, ابھی بنی ہے. اور لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ رشیا میں مسلمان 12% کے قریب ہے. وہاں پر جو اور بڑی انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ تقریباً میرے خیال میں پیوٹن کے دور میں 8,000 مساجد بنی ہے, اور کتنی کنورژن ہوئی ہے وہاں پر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. یاد رکھیں یوکرین کی آبادی 25% جیوز تھی, یہودی, ٹھیک ہے, وہاں سے, اور رشیا کی آبادی 12% مسلمان, اور زیادہ تر یہ آرمی میں ہے. لہذا یوکرین اور رشیا کی لڑائی میں وی ہیو ٹو سپورٹ مورلی, ہر لحاظ سے ہمیں رشیا کو سپورٹ کرنا ہے, کیونکہ وہ جو ویسٹ سے جو لیتے ہیں نا یہ چیزیں, اور اس کے پیچھے سارا جوئش لابی ہے, اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے. بالکل. تو اسرائیل کا جو حملہ گولان پہاڑی پر, اس کا کنٹرول, اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو نئے لوگ ہیں ایس ٹی ایس کے یا محمد جولانی, تو ان لوگوں نے اسرائیل کے خلاف کوئی اسٹیٹمنٹ تک نہیں دیا, امریکہ کے خلاف کوئی اسٹیٹمنٹ ان لوگوں نے نہیں دیا, اور اسی لیے شک اور بڑھتا جا رہا ہے کہ امریکہ کے لائے ہوئے لوگ ہیں, تاکہ جو فلسطین کی لڑائی ہے, فلسطینی کاز ہے,
وہ اور کمزور ہو. اس سے مجھے اتفاق ہے، ظاہراً تو ہمیں یہی لگ رہا ہے، ظاہراً تو یہی لگ رہا ہے. لیکن میں نے کہا نا کہ جو مجھے لگتا ہے، یہ میری ذاتی رائے ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، جی ٹھیک ہے، لیکن جب آپ احادیث کو پڑھتے ہیں اور آخری دور کا ٹائم دیکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی ٹائم ہے کہ جس میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سچ بول رہا ہے، کون جھوٹ بول رہا ہے، کون، اور ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کس راستے پہ جا رہے ہیں، کیا یہ راستہ بھی صحیح ہے کہ غلط ہے، ٹھیک ہے، ہمیں نہیں پتا. اور یہ اتنا ٹرکی ہے کہ آپ نے جو بات کی اس میں بالکل وزن ہے، اس میں بالکل وزن ہے، کوئی امریکہ کے خلاف بات نہیں، کوئی اسرائیل کے خلاف جی بات نہیں، اسرائیل اندر بھی گھس آیا ہے، تو وہ چیزیں بظاہر تو ہمیں لگ رہا ایسا ہی ہے. لیکن دیکھیں، یاد رکھیں، کچھ یہ پلان کرتے ہیں، کچھ اللہ بھی تو پلان کرتا ہے. اب بے اللہ نے شک. کیا پلان کیا ہے وہ مجھے اور آپ کو نہیں پتا، ٹھیک ہے. اور سورہ کہف پڑھ لے، کوئی بندہ بھی سورہ کہف پڑھ لے، تو اس میں وہ جو خضر علیہ السلام کی ملاقات موسیٰ سے ہوتی ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی سم ٹائم ریالٹی اس کے برعکس ہوتی ہے، ریالٹی اس کے برعکس ہوتی ہے، لیکن ہمیں نہیں پتہ چلتا. تو میں اس کے بارے میں یہی سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے بات کی ہے مجھے اس سے بالکل اتفاق ہے کہ ابھی تک امریکہ پہ بات نہیں ہوئی، ابھی تک اسرائیل پہ بات نہیں ہوئی، وہ کر بھی نہیں سکتے. دیکھیں ابھی تو وہ آئے ہیں، ابھی انہوں نے وہ سارا اس کا جو آرمری ہے اس کو ویک کر دیا. میرے خیال میں کوئی 340 اٹیک تو کیے انہوں نے اسرائیل نے سیریا کے اوپر، 341. اب ٹھیک ہے، اب 350 400 اٹیک کر دیں آپ، سارا اس کا ختم کر دیں. تو انہوں نے تو ابھی اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، جو پہلا سٹیپ ہے. جی پہلے اپنے آپ کو گھر سنبھالیں گے، پھر اس کے بعد دیکھیں گے نا کہ کیا کرنا ہے. تو ابھی تو ٹرکی سچویشن ہے، یہ 2-3 مہینے بڑے امپورٹنٹ ہیں. اور خصوصاً جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹرمپ جب آئے گا، کیونکہ ٹرمپ جس طرح کا جو اس کا جو پوسچر لگ رہا ہے اس دفعہ، آئی اپالوجائز، جو مجھے پوسچر لگ رہا ہے اس کا، ٹرمپ صاحب کا، اس نے آلریڈی بہت چیزیں لکھ کے رکھی ہوئی ہیں. اس نے 20 جنوری کو اوتھ لینا ہے، اور اس نے زیادہ ٹائم بھی نہیں گزارنا. 20 اور 21 جنوری کو اس نے بڑے بڑے فیصلے کرنے ہیں، مطلب یہ ہفتہ بھی نہیں دیکھے گا. ٹرمپ کا رول ہوگا تو وہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. لہٰذا 2-3 مہینے جو ہے، 3 مہینے وہ بہت ٹرکی ہیں پوری دنیا کے لیے. میں پاکستان سے لے کر ہندوستان سب شامل ہے، سب کے لیے ٹرکی ہے کہ یہ کیا کرنے جا رہا ہے. کچھ چیزیں تو سمجھ آ رہی ہیں جو اس نے بندے رکھے ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے جو ڈیپ اسٹیٹ ہے امریکہ کی، جو کہ بہت سے سارے سوری ٹو سے شیطانی ساری چیزیں وہ چالیں جو چلتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کا تو وہ ٹرمپ ڈیفینیٹلی اس کو تو وہ ختم کرے گا. اس نے انڈیکیشن بھی دی ہے، کچھ اپوائنٹمنٹ بھی اس کی ایسی ہیں جو سمجھ آ رہی ہیں کہ ایسا ہی کرے گا. لہٰذا ٹرمپ کے آنا جو ہے نا، وہ اس کا جو پہلے 1 ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے، دیز ول بی ویری امپورٹنٹ. تو ابھی چیزیں ٹرکی ہیں، کلیئر نہیں ہیں. بالکل. ترکی کا کیا کردار رہا؟ کیونکہ اس پورے شام کے پولیٹیکل کرائسس میں، یا اس کو بغاوت کہہ لیجئے، انقلاب کہہ لیجئے، اقتدار کی تبدیلی کہہ لیجئے، سب سے زیادہ ذکر ہو رہا ہے رجب طیب اردوغان کا، ترکی کا، پوزیٹو وے میں بھی نگیٹو وے میں بھی. جو ایران پرو میڈیا ہے اس کی طرف سے ان کو غدار بتایا جا رہا ہے، دوسری طرف سے ان کی تعریف بھی کی جا رہی ہے کہ ان کے سپورٹ سے سب کچھ ہوا. دیکھیں ہمیں پہلے سمجھنا چاہیے، جس طرح میں نے ذکر کیا نا کہ جی امریکہ کردوں کے پاس تقریباً 40% سیریا کا علاقہ ہے. اچھا، انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ امریکہ ہر سال وعدہ کرتا رہا کہ میں سیریا سے نکل جاؤں گا، بیسز ختم کروں گا. اور امریکہ کے جو بیسز ہیں وہ صرف کردوں کے علاقے میں، یہ بھی یاد رکھیں، صرف امریکہ کے کردوں کے علاوہ. صرف کردوں کے علاقے میں، کہیں اور نہیں ہے امریکہ کے بیسز، ٹھیک ہے. اچھا، اب کیا ہے، کرد دیکھیں، پہلے تو یہ سمجھیں، مثال کے طور پہ آپ نے پاکستانی طالبان کا نام سنا ہوگا، ٹھیک ہے. جی پاکستانی طالبان ٹیررزم کرتے ہیں اور وہ 99.9% پشتون ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. لیکن جی سارے پشتون طالبان تو نہیں ہیں، بالکل. ٹھیک ہے. اسی طرح سارے کرد وائی پی جے نہیں ہے، وہ ایک ٹیررزم کی جماعت ہے. اور یقین جانے کہ امریکہ ٹیررزم کو سپورٹ کرتا ہے، وہ ہم پہ آپ پہ تو بدماشی کرتا ہے، خود وہ جی ٹیررزم کو سپورٹ کرتا ہے. اس نے کیا کیا کہ جی ویپن دے رہا ہے، پیسے دے رہا ہے. اب تو خیر اسرائیل کے معاملے میں تو امریکہ ایکسپوز بھی ہو گیا نا کہ کتنا وہ ٹیررزم کو سپورٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. جی اچھا، اگر ترکی انٹروین نہ کرتا تو آپ کا جناب سارا یہ جو معاملہ تھا یہ کردوں کے ہاتھ آ جاتا.
اور یاد رکھیں کردوں کا مسئلہ یہ تھا کہ کردوں کو ویپن اور ان کا جو بجٹ ہے ایئرلی اس میں پیسے ملتے ہیں. کردوں کے پاس تیل کا جتنا علاقہ ہے وہ کردوں کے پاس ہے, ٹھیک ہے, تو پیسہ بھی ہے, ویپن امریکہ سے مل رہا ہے, یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور جہاں جہاں یہ اگین آپ چیک کر لیں کہ جہاں کردوں کی وائی پی جی ہے وہاں پہ امریکہ کے بیسز ہیں. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ پورا جو ہے نا سیریا امریکہ کو حوالے کرنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کا جو انٹرونشن تھی اردوان صاحب کی وہ بڑی امپورٹنٹ تھی اور اس کو میں سمجھتا ہوں اپریشیٹ کرنا چاہیے. ابھی سچویشن کلیئر نہیں ہے, لیکن آپ اگر وہ نہ کرتے تو وہ تو لے جاتے نا, وائی پی جی تو لے جاتا, تو پھر کیا کرتے؟ اچھا پھر وائی پی جی جو ٹیررزم ترکی میں ہے وہ تو وہی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. معاملہ بس ذہن میں رکھیں کہ کرد فارن منسٹر کرد ہے, وائس پریزیڈنٹ ترکی کا وہ بھی کرد ہے. یہ نہیں کرد کے ساتھ کوئی ظلم ہے, لیکن جس طرح وہ پٹھانوں کا مسئلہ نہیں ہے کہ طالبان پٹھان ہے, لیکن ہر پٹھان طالبان تھوڑی ہے. ہر کچھ اچھے کرد ہوتے ہیں, کچھ برے کرد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, میں بھی پٹھان ہوں, تو کیا میں ٹیررزم کو سپورٹ تھوڑی کروں گا؟ ٹیررزم از ٹیررزم. تو وہ جو ایشو ہے نا وہ جی اردوان صاحب کا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور آئی تھنک اس کو اٹ مسٹ بی اپریشیٹڈ. اگر نہ کرتے تو امریکہ فردر پینیٹریٹ کرتا. ترک ہمیشہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اور یہ وعدوں کے خلاف امریکہ وعدہ خلافی کرتا ہے کہ جی ہم چھوڑ رہے ہیں, ہم سیریا سے جا رہے ہیں, اور وہ بیسس خالی نہیں کرتا, وہ جھوٹ بولتا ہے. اب آپ امریکہ کے جھوٹ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ لیکن بالکل. مسئلہ ہے کہ اب آپ جب امیر ہوں اور ایک بڑی اسٹیٹ ہو اور ایک پولیس مین کا رول کریں, اور پولیس مین بھی کون سا پولیس مین, ذہن میں رکھیں انڈیا اور پاکستانی پولیس مین کا آپ رول پلے کر رہے ہو, جو پیسے بھی کھاتا ہو, جو 2 نمبری بھی کرتا ہو, جو چرس اور وہ بھی کرے, تو امریکہ وہ پولیس مین ہے, امریکہ وہ جی پولیس مین ہے, ٹھیک ہے. تو اینی ہاؤ ابھی سچویشن تو بس ایسی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کا جو رول ہے یہ اچھا سٹیپ تھا ان کے. یہ لوگوں کو شاید بڑا ٹرکی لگتا ہے کہ بھی کردوں کے بعد نہیں ہے, اور سارے امریکی بیس کردوں کے ایریا میں یہ بھی لوگوں کو نہیں پتا. یہ تو پتا ہونا چاہیے نا, اس لیے تو بالکل. انٹرونشن ہوئی, اس لیے تو انٹرونشن ہوئی. تو اب کیا لگتا ہے کہ جیسے 4 ملین 40 لاکھ لوگ شام کے ترکی میں رہ رہے ہیں مہاجر بن کر کے, کچھ دوسرے ملکوں میں ہیں, تو کیا یہ سب لوگ اب وطن واپس لوٹ جائیں گے, ترکی کو خالی کر دیں گے, یا لوگ یہیں رہیں گے, کیا ہوگا ان کا؟ دیکھیں یہ سٹیپ بائی سٹیپ عمل ہوتا ہے, یہ کوئی آسان نہیں ہے. ہمیشہ جی جب بھی آپ دیکھیں کوئی بھی ریفیوجیز آتے کسی اور ملک میں, تو میرا تو تجربہ رہا ہے افغانوں کا, اور تجربہ میرا بہاریوں کا بھی رہا ہے جو بنگلہ دیش کے ہیں, ٹھیک ہے, جی وہ بھی پاکستان میں آئے. اور ٹائم لگتا ہے, آپ اس کو یکدم اس کو آؤٹ رائٹلی بہت یکدم چیزیں سٹیپ نہیں لے سکتے. آپ نے گریجولی دیکھے, آپ نے ان کو پناہ دی بہت عرصہ, 11-12 سال, یہ سب بڑا پیریڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نہیں چاہتے کہ جتنا وہ رہے ہیں وہ جو ایک ان کا گھر ہے, 11 سال آپ کسی ملک میں رہے تو آپ کا دوسرا گھر بن جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ترکی گریجولی ڈیفینیٹلی بھیجے گا ان کو, لیکن سٹیپ بائی سٹیپ, یکدم میرے خیال میں نہیں جائے گا. ان کی کیونکہ خواہش ہوگی کہ جائے, وطن آزاد ہو گیا, لیکن پہلے یہ نیگوسیشن کریں گے, چیزیں کلیئرٹی میں آئے گی. تو چند ایک مہینے جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں ان چیزوں کے لیے. ایک دو سوال کہ فلسطین کو لے کر کے یا غزہ کو لے کر کے ترکیہ کا وہ کردار سامنے نہیں آیا جس کی دنیا بھر کے مسلمان امید کر رہے تھے, خود فلسطینی تحریکوں کو امید تھی, تو اس طرح کا کردار اردوغان صاحب کا سامنے نہیں آیا. دیکھیے ہم 53 ممالک ہیں, مثال کے طور پہ 53 مسلم ممالک میں آپ کو کون سے مسلمان ملک کا کردار سامنے آیا؟ ایک ملک جس کا نام ہے ایران, ایران. ٹھیک ہے. دوسرا ملک یاد رکھیں, ترکی دوسرا ملک ہے. آپ نے یہاں پر دیکھیں کچھ, آپ یو این میں گئے, آپ نے ہر جگہ پہ سپورٹ کی. اگر آپ کہیں نا کہ جی آپ جا کے لڑے کیوں نہیں, مثال کے طور پہ بھائی امریکہ کی بیکنگ ہے, لڑنا اسرائیل پہ اٹیک کرنا کوئی آسان نہیں ہے. میں انادولو میں ہوں, الحمدللہ ہم جتنے فری ہیں, جتنا ہمارا میڈیا سپورٹ کرتا ہے فلسطین کو, اور جتنا ہم ان کی جو بےایمانیاں ہیں اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں, جو ہم کر رہے ہیں اسرائیل کے جو کچھ ہے, آپ کو واحد دنیا اسلامی ممالک میں جو میڈیا ملے گا وہ آپ کو ترکی میڈیا ملے گا. پھر ریلیاں جتنی نکالی گئی ہیں,
میرا ایک سوال ہے، سب سے بڑا اسلامی ملک تو انڈونیشیا پھر پاکستان ہے، پاکستان میں کتنی ریلیں نکالی؟ نہیں نکال سکتے، نہیں نکال نہیں، سکتے. سوال ان سے ہوتا ہے جن سے امید ہوتی ہے. ہاں جی ہاں صحیح تو ہے. اب تو ترکی سے پاکستان لوگوں کا کو امید ہے، سعودی عرب، پاکستان، انڈونیشیا، ملیشیا سے وہ امید نہیں ہے. نہیں تو آف جس کورس طرح ہے. ایران نے میزائل اٹیک کر دیا اسرائیل پر، ترکی بھی کر سکتا تھا. نہیں دیکھیں وہ ایسا نہیں ہے. جو میری انڈرسٹینڈنگ تھی، اسرائیل نے جو ایران پہ اٹیک کیا، ایران نے اسرائیل پہ کیا، یہ اس طرح کے وار نہیں ہے، اس طرح کے اٹیک نہیں ہے. دیکھیں اللہ نہ کرے کہ اس طرح کے معاملات آئیں. اور میں سمجھتا ہوں، میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے، جی جو اسرائیل نے اٹیک کیا اور جو ایران نے اٹیک کیا، دونوں امریکہ کو بتا کے اٹیک کیا کہ بھائی ہم یہ جگہ نشان نہیں دے رہے ہیں، تو زیادہ گھبرانے کی بات نہیں ہے. اصل میں نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا جب تک پوری امت مسلمہ اکٹھی نہ ہو اور کچھ نہ کرے. ادروائز اکیلا ملک کیا کر سکتا ہے جس پہ آپ نے پابندیاں بھی لگائی ہیں؟ ٹھیک ہے. جی ترکی جو ہے، ترکی نیٹو ممبر ہے، یہ بہت زیادہ چیزیں نہیں بھی آؤٹ آف دا وے نہیں کر سکتا. لیکن یہاں پہ جو ریلیز نکالی گئی، یہاں پہ جو سیمینار ہوئے ہیں، یہاں جو میڈیا ہے، انادولو میڈیا، میرا چیلنج ہے کوئی بھی دنیا کے کسی مسلم ممالک کا میڈیا دیکھ لیں اور ترکی میڈیا دیکھ لیں، آل آف دیم آر اگینسٹ اسرائیل، اور اس کی بربریت اور ظلم کو صرف ترکی میڈیا دکھاتا ہے. اور میں اسٹیٹ میڈیا میں ہوں، ٹھیک ہے، ہمیں تو کوئی پابندی نہیں ہے. خدا گواہ ہے کہ ہم اس کو ایسے اجاگر وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں ترکی کے مظالموں کو، وہ اسرائیل کے مظالموں کو، کوئی اور میڈیا بھی نہیں کرتا، ہم تو وہ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جو کہہ رہے ہیں جو اٹیک کا معاملہ، کیوں اٹیک کیوں نہیں کیا؟ اٹیک کرنا آسان نہیں ہے. جو وہ کر سکتا تھا اپنی کیپیسٹی میں، وہ کر رہا ہے اور وہ کرے گا، وہ کرے گا. بالکل. انادولو نیوز ایجنسی کا مجھے یاد آ رہا ہے وہ جو ایک معاملہ تھا بہت بڑا تھا کہ جب 7 اکتوبر کا واقعہ سامنے آیا اور I-24 کے ایک رپورٹر نے کہا کہ 40 بچوں کے سر قلم کر دیا حماس کے لڑاکوں نے. اس کو انادولو نیوز ایجنسی نے ایکسپوز کیا اس رپورٹر سے بات چیت کر کے. پھر سچائی سامنے آئی کہ پورا کا پورا جھوٹ تھا، اور اسی پر وہ واشنگٹن نے بھی. دیکھیں یہ بائیڈن نے کہہ دیا کہ 40 بچوں کا سر قلم کیا. جی آپ دیکھیں یہاں تک بے شرمی. یہاں تک معاملہ چلا گیا الحمد تھا. دیکھیں بعد میں خیر انادولو نیوز ایجنسی کا اثر ہوا اور اسٹیٹمنٹ کو واپس لیا بائیڈن نے بھی. دیکھیں اچھا ایک آخری سوال. جی انادولو کی ایک کتاب ہے ایویڈنس کے نام سے، وٹنس کے نام سے، کہ جو بوم یوز کی ہے کسی میڈیا آؤٹ لیٹ نے نہیں کیا. یہ تو 5th جنریشن وارفیئر ہے نا، ٹول ہے. تو جو انادولو کا کردار ہے اس تمام وار میں، اس کو تو یہ بھلا ہی نہیں سکتے. اور سیکریفائسز دیے، کتنے انادولو کے لوگ شہید ہوئے جرنلسٹ، اور کتنے زخمی ہوئے. تو انادولو کا رول جو ہے وہ ترکی جو میڈیا ہے، ترکی اسٹیٹ میڈیا کا، وہ بہت ہی شاندار ہے. TRT کا رول بہت شاندار ہے، آنیسٹلی اسپیکنگ. جی بالکل. ایک آخری سوال. غزہ پٹی میں جو جنگ جاری ہے، حملہ جاری ہے، تو ابھی جو آخری مرحلہ چل رہا ہے سیز فائر کے لیے بات چیت ہو رہی ہے، جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے 2 مہینے کے وقفے کے ساتھ، تو کیا لگتا ہے یہ جو پروپوزل ہے اس پر سیز فائر ہو جائے گی ٹرمپ کے آنے سے پہلے یا نہیں ہو پائے گا؟ کچھ تو چیزیں انڈیکیشن ہے کہ پازیٹیو چیزیں چل رہی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ چاہتے ہیں کہ ٹرمپ کے آنے سے پہلے بہت چیزیں سیٹل ہو جائیں، جی کیونکہ ٹرمپ کا جو ہے وہ بڑا انپریڈکٹیبل ہے. وہ سمجھتے بھی ہیں کہ انپریڈکٹیبل ہے، کلیئرٹی کے ساتھ، مطلب اس کا ذہن میں ہے، مطلب بہت چیزیں اس کے وہ کلیئر ہے. لیکن وہ جو اور ریاستیں ہیں وہ جو سمجھتی ہیں کہ ہمارے لیے انپریڈکٹیبل ہے. ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کچھ چیزیں انڈیکیشن تو پازیٹیو ہے، اور میرا خیال ہے کہ ٹیمپریری سیز فائر ہو جائے گا، جو میں امید کرتا ہوں کہ ہو جائے گا. خوراک کی چیزیں جو رسد ہے، تو مکمل سیج ہے، وہ سیج بھی کلیئر ہو جائے گا، اور کچھ چیزیں کھانا پینا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ زیادہ ٹائم نہیں گزرے گا، ود ان اے ویک اور 2 ویکس آپ کو پازیٹیو خبریں آنا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ترکی سے ڈائریکٹ جڑے ہوئے تھے انقرہ سے شفیق احمد صاحب، سینئر صحافی ہیں، انادولو نیوز ایجنسی کے ساتھ آپ وابستہ ہیں، اور اپنے وقت دیا، تمام مدعوں پر بات چیت ہوئی. کیسے لگے آپ کو ہماری گفتگو؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں، اور اسی طرح ہم شفیق احمد صاحب کے ساتھ موقع بموقع بات چیت بھی کرتے رہیں گے. اللہ حافظ. بہت شکریہ قاسم صاحب، تھینک یو، السلام علیکم. ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے. یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے. آپ ہمیں دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں، صرف 100 روپے سے مدد کریں. ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں.